الحمدللہ کے ٹی وی کے جو یہ پروگرامز ہیں اور ہم کچھ نو مسلمین کے انٹرویوز کرتے ہیں اور اسی قسم کے آپ حضرات جو ہمارے اکابر ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پروگرامز دیکھ کے الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی کئی قادیانیوں نے اسلام قبول کیا، ہمارے ساتھ رابطہ بھی کیا الحمدللہ۔ آخر میں کوئی شارٹ میسیج آپ قادیانیوں کو دینا چاہیں گے؟ اس خاص طور پہ دیکھیں 7 ستمبر کا دن پوری امت مسلمہ کا اجماع قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا، اور اس حوالے سے کوئی میسیج؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قادیانیوں کی جو نئی نسل ہے نا، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ، یہ خاندانی طور پہ قادیانی ہیں۔ ان سے میں اتنا بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھیں۔ آپ یہ جو خیال ان کا ہے نا کہ جی یہ مولویوں کے پھیلائے ہوئے تعصب ہیں اور یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے اور مولوی تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، یہ جو ایک ان کو، آپ براہ راست مرزا غلام احمد کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا روشن چراغ ہے جس کی آپ پیروی کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ پہ ذرا تعصب سے نکل کے آپ پڑھیں کہ یہ کیا ہے، کس کی آپ پیروی کرتے رہے ہیں، آپ کے والدین، آبا و اجداد، اور یہ کس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جس میں عقل نہیں، فہم نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی تضاد ہے اس کی کتابوں میں، وہ کیا چیز ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، آپ نے کہا قادیانیوں کے لیے آخرت تو مطلب ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے ہر صورت آنا ہے، حساب بھی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو چھوڑ کر آپ کس کو ترجیح دے رہے ہیں؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آپ ان کی نبوت پر ایمان لانے کے بجائے آپ کس کو خاتم النبی، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یا وہ مرزا خاتم النبیین ہے نعوذ باللہ، یا پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ آپ کس کو مان رہے ہیں۔ اس لیے میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آخرت کو بچائیں۔ آپ یہ تو تھوڑی بہت زندگی ہے، یہ کینیڈا جانے کا شوق اور جرمنی کی شہریت وغیرہ، یہ تو سب کچھ یہاں رہ جائے گا۔ آپ آخرت کو بچائیں، اور یہ جو خاندانی طور پہ ایک تھا آپ کا، یہ اب چھوڑ دیں۔ دنیا تو یہیں رہ جانی ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے، اس کی کتابوں سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے۔